السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے شادی کا ایک دلچسپ واقعہ۔ ایک صحابی تھے جن کا نام سعد اسود تھا، روایتوں میں اور بھی مختلف نام آئے۔ دیکھنے میں کالے تھے، شکل اچھی نہیں تھی، ناک چپٹا، ہونٹ کالا اور قد جو ہے وہ ناٹا۔ ہر مدینے کے خاندان میں اپنا وہ پیغام بھیجے شادی کے لیے، لیکن کوئی بھی لڑکی والا اس کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن دربار رسالت میں حاضر ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ، کیا اگر میرے اعمال اچھے ہوں تو جنت میں جانے سے مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہارے اعمال اچھے ہیں، تم اگر ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ لے آئے ہو تو پھر جنت میں جانے سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ کہا، یا رسول اللہ، سعد اسود بولے، یا رسول اللہ، مدینے کے ہر قبیلے میں نے پیغام شادی کا بھیجا، لیکن میرا یہ پیغام کوئی قبول نہیں کرتا اور میری شادی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ہو جائے، مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرتا، انکار کر دیتے ہیں لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا نکاح ہوگا۔ اور آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے معزز خاندان میں خوبصورت لڑکی پہ پیغام بھیج دیے۔ اسی سے کہا، سعد اسود سے کہا، انہی سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر کے مدینے کے جو سب سے امیر ہیں، معزز خاندان میں سے ہیں، ان کا نام عمیر ابن وہب ثقفی ہے، عمیر ابن وہب ثقفی کے پاس جاؤ، ان کو لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے اور دیندار بھی ہے، یعنی کسی بھی اینگل سے وہ کاٹنے والی نہیں ہے۔ تم وہاں جاؤ اور لڑکی کے باپ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ میرا نکاح آپ کی لڑکی سے ہو جائے، تو آپ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ چنانچہ عمیر ابن وہب ثقفی ان کو غور سے دیکھا اور کہا کہ دیکھو، تم مجھے پسند نہیں ہو، تم کو ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے یہاں آئے اور میری لڑکی سے تم نکاح کرنا چاہا؟ تم کالے ہو، ناٹے ہو، ہونٹ موٹا ہے، ناک چپٹا ہے، شکل اچھی نہیں، میری بیٹی خوبصورت ہے، خوب روح ہے، جوان ہے، سمجھدار ہے، میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کیسے کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جاؤ میرے یہاں سے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑے، مگر یہ بات عمیر ابن وہب ثقفی کی بیٹی سن رہی تھی گھر سے
کہ میرے والد اور وہ شخص جو نکاح کے لیے آیا تھا ان میں کیا باتیں ہو رہی تھی وہ سب سن رہی تھی۔ وہ گھر سے نکلی اور کہنے لگی ابا آپ نے یہ تو دیکھا کہ اس کی شکل اچھی نہیں، میری بیٹی اچھی ہے، لیکن کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حکم کن کا ہے؟ ابا اللہ اور اس کے رسول کے ہی حکم کو نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان کیسے؟ پھر قرآن پڑھنے سے کیا مطلب؟ شریعت کس چیز کی رہ گئی؟ آپ جائیے اور فوراً جائیے اور میرا نکاح اسی سے کیجیے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ شخص دوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں نے آپ کے بھیجے ہوئے پیغام کو ٹھکرا دیا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم میرے پیغام کو ٹھکرا دیے؟ میرے حکم کو تم نے، میرے حکم کی نافرمانی کی؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، معاف کر دیجئے اور میری بیٹی کا نکاح کر دیجئے ان سے۔ چنانچہ ان کا نکاح ان کی لڑکی سے کر دیا گیا اور ان کی لڑکی کو دلہن بنا کر ان کے حوالے کر دی گئی ان کی لڑکی۔ وہ چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ۔ چند ہی روز تو گزرا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سامان خریدنے بازار چلے گئے کہ میں بازار سے سامان لا دیتا ہوں۔ اتنے میں انہیں شور سا محسوس ہوا اور ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ فوراً جو ہے وہ وہاں سے آئے اور جنگ میں وہ شریک ہو گئے۔ لڑتے لڑتے کافروں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہب ثقفی، ابن وہب ثقفی دیکھو اس کو اب جنت کی حوریں اس کی خدمت کرے گی، اور میرا وہ صحابی شہید ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نکاح کا پیغام دینا معیوب نہیں ہے، لڑکا ہو یا لڑکی خود سے کسی کو پیغام دے سکتی ہے، کہہ سکتی ہے لڑکی کہ میں آپ کے لڑکے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا لڑکا سے کہہ سکتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ پسند کرتے ہیں اس بات کو؟ یا لڑکا خود کہہ سکتا ہے لڑکی کو یا اس کے باپ کو پیغام دے سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنی خواہش کے اوپر ترجیح دینا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے ہماری خواہش کچھ بھی ہو، ہمارا نفس کچھ بھی کہہ رہا ہو،
لیکن اگر اللہ کا حکم ہے یا اس کے رسول کا حکم ہے تو ہم اس کو فوراً کریں، چاہے کوئی اچھا کہے یا برا کہے۔ تو یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہے۔ تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لڑکی کبھی کبھی، چونکہ والدین کا کبھی کبھی فیصلہ غلط ہوتا ہے، ایسا بھی دیکھا گیا ہے، اور اگر لڑکی کہہ دینا کہ نہیں ابو میری شادی وہیں کروا دیجئے جہاں سے پیغام آیا ہے، تو اس کو لوگ مایوب سمجھتے ہیں کہ لڑکی اور پھر نکاح کے بارے میں بولے، اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ لڑکی کو بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ ابا میرا نکاح انہی سے کرا دیجئے نا جہاں سے یہ پیغام آیا ہے، یا فلاں جگہ میں رشتہ کروں گی۔ یا کیا ہوتا ہے، دونوں لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکا میں تو تھوڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکا کو پوچھا جاتا ہے، لیکن لڑکی کو اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ پوچھتے نہیں، رشتہ طے کر دیتے ہیں، اور جب لڑکی اس کو انکار کرتی ہے تو اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ نہیں بھائی، سب سے پہلے آپ ان سے مشورہ لیں کہ تمہارا رشتہ ہم وہاں کرنے جا رہے ہیں، کیا تم اس رشتہ کو پسند کرتی ہے؟ اگر وہ ہاں کہے تو لڑکا کو دکھلا دیا جائے اور بسم اللہ کیا جائے، اور اگر وہ نہ کہے تو اس کو غلط نہ سمجھا جائے، بلکہ اسی کی پسند سے اس کا رشتہ کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔